صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا رکوع نمبر 9 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 6 یہ چل رہا تھا. اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا اور اس کی تفسیر آیت نمبر 65 تک ہو چکی تھی. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہاں تک اس کی تفسیر بھی ہو چکی تھی کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، یعنی اسلام سے فیصلہ نہ کرائیں. اب ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی خودکشی کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ یا اپنے گھروں سے نکلو، ہجرت کرو یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ دو. مَا فَعَلُوهُ تو یہ کام نہیں کرتے، الا مگر قلیل منہم بہت تھوڑے لوگ ان میں سے، یعنی انسانوں میں سے بہت تھوڑے لوگ یہ کام کرتے اگر ہم اتنا مشکل حکم دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ اور اگر یہ لوگ کر لیتے وہ کام جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور یہ زیادہ سخت ہوتا ان کو ثابت قدم رکھنے کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ آسان احکام دیے ہیں اور حکم دیا کہ اللہ کے رسول جو تمہیں جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس کی اطاعت کرو، رسول سے فیصلے کرواؤ. جو منافق نے کیا تھا نا کہ نبی سے فیصلہ کروانے کے بجائے وہ کسی اور کے پاس جا رہا تھا، حضرت عمر کے پاس جا رہا تھا تاکہ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. تو اسلام نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں شریعت کو، اسلام کو فالو کرنا ہے آپ نے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسے احکام دیے ہیں جس پر تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہے. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ تمہیں بہت زیادہ مشکل احکام دینا شروع کر دے جو بنی اسرائیل کو بطور سزا کے اللہ نے دیے تھے. بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کی عبادت کی تھی تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ توبہ اسی کی قبول ہوگی جو اپنے آپ کو قتل کروائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بھی حکم تمہیں دے سکتے تھے. اگر ہم ایسے حکم دے دیتے تو انسانوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان احکام کو فالو کرتے، اور ظاہر ہے وہ صحابہ ہی ہوتے جو انسانوں کی نسبت بہت کم تھے تعداد میں. یعنی اسلام پر چلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا تو اسلام میں اور بھی کم لوگ آتے پھر اس طرف. تو آگے اللہ نے فرمایا، یعنی میں دوبارہ اس آیت کا اس مفہوم کو سامنے رکھیں تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم ان پر لکھ دیتے یعنی یہ حکم دے دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم یا جلا وطن ہو جاؤ، یعنی یہ جو ان سے جرم ہوا ہے اس کی سزا میں ہم یہ کہہ دیتے تو پھر ان میں بہت تھوڑے لوگ یہ کام کرتے. تو اس لیے اللہ نے اتنے مشکل احکام نہیں دیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشکل احکام اگر ہم ان کو دیتے اور یہ اس مشکل پر عمل کر لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو بھی یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی اگر اللہ حکم دے دیتے نا کہ خودکشی کرو، اپنے آپ کو مارو اور جلا وطن ہو جاؤ، نکل جاؤ اپنے شہروں کو چھوڑ کر، تو بظاہر تو یہ ظالمانہ حکم ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس پر بھی عمل کر لیتے، یعنی اللہ نے حکم دیا نہیں ہے لیکن اللہ اگر حکم دیتا اور حکم دینے کے بعد اس پر بھی عمل کر لیتے تو دنیا پرست انسان تو کہے گا کہ یہ تو سیدھا سیدھا نقصان ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ جس چیز کی ان کو نصیحت کی جائے اس پر اگر یہ لوگ عمل کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہرحال بہتر ہی ہے. تو شریعت کا حکم کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور یہاں تک اگر شریعت حکم دے دے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو تو بھی اس میں بہرحال تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ لوٹ کر جانا تم نے اللہ کے پاس ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا نہیں ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اشدہ کا معنی زیادہ سخت، تثبیت کا معنی ثابت قدم رکھنا. ثبت یثبت تثبیتاً کیا مطلب؟ شریعت کے جب مشکل احکام پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کو ثابت قدم رکھنے میں مدد دیتی ہے، یعنی اس سے اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور شریعت کے احکام پر اور زیادہ مضبوطی سے عمل کرتا ہے. یعنی آپ جب اللہ کے احکام کو فالو کریں گے تو آپ کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا مشکل چیزوں کو برداشت کرنے کا.
مشکل سے مشکل کام کرنے کا، تو اس سے آپ ایمان پر اور زیادہ ثابت قدم رہیں گے. اور اگر آپ شریعت کے حکام کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے تو انسان اور زیادہ گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جب شریعت پر عمل کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو شریعت پر عمل ہو رہا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مزید عمل آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور زیادہ انسان دین پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. دین سے وحشت نہیں پیدا ہوتی بلکہ دین سے اور زیادہ انسیت پیدا ہوتی ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اذن یعنی اذ کان قضا، اگر ایسا ہو جاتا یہ مشکل سے مشکل احکام پر بھی عمل کرتے، لآتیناہم تو ہم ان کو دیتے من لدنا اپنی طرف سے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہم ان کو. یعنی یہ بظاہر دنیا کا ایک نقصان ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، جلا وطن کا حکم دیا جا رہا ہے، تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اس پر بہت بڑا اجر دیتے. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مشکل حکام نہیں دیے، تو جو آسان حکام دیے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اسی آسان پر عمل کر لو. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے. یہاں ہدایت کا مطلب ہے سیدھا راستے پر چلانا. یعنی جب انسان، میں نے بتایا تھا نا ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عربی میں اراۃ الطریق، دوسرے کو ایصال الی المطلوب. یعنی جب گائیڈنس ہوتی ہے نا ہدایت، تو ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھا دینا اور ایک ہوتا ہے اس پہ چلا دینا. تو یہاں چلا دینا مراد ہے، اس لیے کہ جب آپ شریعت کے مشکل حکام پر عمل کرتے ہیں تو اس سیدھے راستے پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس پہ آسانی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور جب آپ آرام طلب ہو جاتے ہیں، سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اسلامی حکام کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سیدھا راستہ معلوم تو ہوتا ہے لیکن اس پہ چلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. آگے اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول اور رسول کی، فَأُولَئِكَ تو یہ وہ لوگ ہوں گے، مَعَ الَّذِينَ جو ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب پیچھے کوئی جملہ جس میں ابہام ہو، کوئی واضح نہ ہو، تو آگے من کا مطلب ہوتا ہے یعنی پھر اس کی یہ وضاحت ہو رہی ہوتی ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہوں گے ان کے ساتھ، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین یعنی نبیین کے ساتھ ہوں گے، پیغمبروں کے ساتھ، والصدیقین صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین اور صالح مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک، یہ حسنہ جو ہے نا فعل تعجب ہے. میں نے بتایا تھا فعل تعجب کے 3 صیغے آتے ہیں، ما اضربہ اضرب بھی ضروبہ، تو ضروبہ کی طرح ہے حسنہ. ضروبہ کا معنی کیا خوب مارا، تو حسنہ کیا ہی عمدہ لوگ ہیں، اولئک یہ لوگ، رفیقہ رفیق ہونے کے لحاظ سے. رفیق دوست کو کہتے ہیں نہیں میرے رفیق ہیں، رفاقت ہے ان کی میرے ساتھ بہت عرصے سے. اور یہ لفظ نکلا ہے رفق سے، رفق کہتے ہیں نرمی کو، تو رفیق بھی آپ کے ساتھ نرم ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا دوست ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی خوب ہیں یہ لوگ عذروِ رفاقت کے، یعنی ان کے ساتھ رہنا کتنا اچھا رہنا ہے کہ ان کی دوستی آپ کو مل جائے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ خود بھی تو صالح ہی ہوگا، تو نیک ہو کے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک اطاعت ہوتی ہے واجب درجے کی، یعنی آپ اتنی اللہ رسول کی اطاعت کریں کہ بس گناہ سے بچ جائیں، زیادہ اونچے مقامات آپ حاصل نہ کریں. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو واجب درجے کی بھی اطاعت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو رفاقت اور دوستی ملے گی ان لوگوں کے ساتھ جو اوپر کے درجے کے لوگ ہیں. یعنی 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا، یہ وہ عام مسلمانوں سے ہٹ کر ان سے زیادہ اونچے مقام کے لوگ ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو پیغمبر. ظاہر ہے پیغمبر عام مسلمانوں سے بہت زیادہ اونچا مقام ہوتا ہے ان کا. اللہ رسول کی اطاعت تو ہر مسلمان پر لازم ہے،
لیکن پیغمبر جس درجے کی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیں وہ صدیقین۔ یہ صدیق کا لفظ نکلا ہے صدق سے، صدق کہتے ہیں عربی میں سچائی کو، صادق کہتے ہیں نا سچا، لفظ مشہور ہے صادق اور امین، تو صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بالکل سچا، بالکل سچا۔ تو بالکل سچے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو ہوتا ہے سچ بولنے والا جو زبان سے سچ بولتا ہے، اس کو تو صادق کہتے ہیں۔ ایک صدیق ہوتا ہے کہ اتنا سچا جو منافق کی اپوزٹ ہو۔ منافقت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے قول اور عمل میں تضاد ہو، آپ کہتے کچھ ہیں لیکن اندر کچھ اور ہے۔ تو صدیق کا مطلب کیا ہوا؟ اتنا سچا کہ اس کے قول میں اور اس کے عمل میں تضاد نہ ہو، جو کہہ رہا ہے عمل بھی اسی پر ہو اس کا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن نے فالو کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں صدیق سے مراد وہ علماء ہیں جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو۔ یہ خوب اچھی طرح تفسیر یاد رکھیں، بہت اہم ہے۔ یہ علماء نے تفسیر کیوں کی ہے کہ صدیق سے مراد وہ علماء ہیں جن کا عمل ان کے علم کے مطابق؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو عالم نہیں ہے نا وہ صدیق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس جب علم ہی نہیں ہے تو وہ شریعت پہ چل ہی نہیں سکتا، وہ تو ظاہر ہے غلط چیز کو فالو کرے گا نا، اور غلط چیز کو فالو کرنے والا کبھی بھی یعنی وہ صدیق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ نے عام مسلمان جو صالح نیک مسلمان ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا الگ سے تذکرہ کیا۔ عام صالح جیسے آتا ہے نا والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیقین یہ عام صالح مسلمانوں سے اونچا درجہ ہے۔ تو عام جو صالح مسلمان ہے وہ تو علماء کو فالو کرے گا، تو صدیق وہ علماء ہوتے ہیں جن کے پاس صحیح علم ہو اور پھر وہ اس علم پر عمل بھی کرتے ہوں، ان کے علم و عمل میں تضاد نہ ہو۔ تو یہ صداقت ہے ان کے اندر کہ جو ان کو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے وہی علم لوگوں میں پھیلا بھی رہے ہیں اور اسی علم پر خود عمل بھی کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے معاشرے میں، یا تو ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے اور وہ غلط علم کی بیس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس لحاظ سے منافق تو نہیں ہے، وہ ہیں تو وہ بھی سچے کہ ان کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں عمل بھی اسی پر کر رہے ہیں، مگر کہہ غلط رہے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو لغت کے لحاظ سے تو ہم صدیق کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی اور شریعت کی اصطلاح میں ان کو صدیق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شریعت کی نظر میں وہ عمل معتبر ہے ہی نہیں جس کے بیس پر علم نہ ہو اور اپنی طرف سے انسان عمل کر رہا ہو۔ تو اس لیے علماء نے یہاں اس کا بڑا شاندار معنی کیا ہے کہ علم بھی ضروری ہے اور پھر اس علم کے مطابق عمل بھی ضروری ہے۔ علم کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، عمل کچھ اور کر رہا ہے، تو وہ عالم تو ہے مگر صدیق نہیں ہے، کیونکہ اس کے قول و عمل میں تضاد آ رہا ہے۔ تو تضاد جب آئے گا تو یہ صدیق نہیں بلکہ یہ نفاق کہلاتا ہے، یعنی یہ سچا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ ایک نمبر آدمی ہے، بالکل سچا ہے، کیا مطلب؟ قول و عمل میں تضاد نہیں ہے کہ باتیں کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان علماء کے ساتھ جن کے قول و عمل میں، علم و عمل میں تضاد نہیں تھا، نہ قول و عمل میں تضاد تھا نہ علم و عمل میں۔ تو اس سے وہ لوگ بھی نکل گئے جن کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی نکل گئے جن کے پاس علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے۔ تو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اس امت میں ان علماء کا ہے جو علماء صحیح علم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس علم کے مطابق صحیح عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ترتیب سے اس امت کے درجات بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے پیغمبروں کا ذکر کیا جو سب سے اونچے لوگ ہیں، جن پر اللہ کا سب سے زیادہ انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے صدیقین کا ذکر کیا، یعنی وہ علماء جن کا عمل اور علم ایک ہو، یعنی علم پر عمل بھی کرتے ہوں۔ تو یہ پیغمبروں کے بعد ان کا سب سے اونچا مقام، یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا والشہداء والصالحین۔ اب عام مسلمانوں کا تذکرہ ہے تو ان میں تیسرے نمبر پہ اللہ نے شہداء کا تذکرہ کیا، ان پر بھی اللہ کا خصوصی انعام ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ایک انسان جو صالح ہے، نیک ہے، وہ اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا،
جتنی شہید قربانی دیتا ہے. ایک آدمی اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے, نظر کی حفاظت کرتا ہے اور شراب سے بچتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, جو بھی شریعت کے حکام ہے. لیکن ایک وہ ہے جو اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کو جتنی محبت اپنی زندگی سے ہوتی ہے, بلکہ انسان کیا دنیا کی ہر مخلوق جتنی کوشش زندہ رہنے کی کرتی ہے اتنی کوشش کسی اور چیز کی نہیں کرتی. اور شہید کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ وہ اسی زندگی جس پہ لوگ مر رہے ہیں وہی زندگی اللہ کے خاطر قربان کر دیتا ہے. تو تیسرے نمبر پر جو اللہ کا سب سے زیادہ انعام ہوتا ہے وہ ہے شہیدوں پر. سب سے پہلے پیغمبروں پر, اس کے بعد علماء پر جو عمل بھی کرتے ہیں, صحیح علم بھی ان کے پاس صحیح ہو اور اس پر عمل بھی ہو. اور تیسرے نمبر پہ اللہ کا سب سے زیادہ انعام شہیدوں پر ہوتا ہے. والصالحین, اور چوتھے نمبر پر صالحین. صالح کا مطلب عام نیک لوگ جو عالم تو نہیں ہیں لیکن علماء کو فالو کرتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں. اچھا, اس سے مراد عام نیک لوگ سے مراد جو ہے صالح سے, یہ عام سے مراد عام نہیں ہے بلکہ اس سے ولی اللہ مراد ہیں کہ جو مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں اور بہت زیادہ دین میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو عوام میں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو صرف فرائض و واجبات پہ اکتفا نہیں کرتے, عامی لوگوں میں بھی, بلکہ بہت سو نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے, بہت سے عبادت بہت کثرت سے کرتے ہیں, سخاوت کے دریا ہیں وہ, یعنی ان میں خیر کوٹ کے بھری ہوئی ہے. حالانکہ نہ وہ شہیدوں میں ہے, نہ وہ علماء میں ہے, نہ وہ پیغمبروں میں. تو عام مسلمانوں سے جو ولی اللہ کا طبقہ ہے, اس کو ہم یعنی آج کی زبان میں ولی اللہ کہتے ہیں, اولیاء اللہ, یعنی اللہ کے ہاں بہت زیادہ جن کو قرب ملا ہوا ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام مسلمان مراد نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے جو شروع میں کہا نا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن ان 4 انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں اس کو شامل کروں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ 4 انعام یافتہ لوگ یہ عام مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں. عام مسلمانوں کو تو اللہ نے بتا دیا جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو میں ان 4 انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل کروں گا. تو پتہ چلتا ہے یہ 4 انعام یافتہ لوگ ایک عام مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صالحین کا لفظ ہے اس میں عام مسلمان نہیں بلکہ یعنی جو عام مسلمانوں میں جو اونچے لیول کا طبقہ ہے, جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے, جو اہل اللہ ہوں گے, ولی اللہ ہوں گے, حالانکہ وہ عالم نہیں تھے, نہ وہ شہید تھے, نہ وہ پیغمبر تھے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو انہی لوگوں میں شامل کرے گا. تو یہ آیت کا مفہوم ہے. اب شامل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بھی مسلمان اللہ رسول کی واجب درجے کی بھی اطاعت کرے گا, فرائض و واجبات میں, ظاہر ہے اسی میں اطاعت واجب ہے, تو بے شک وہ بہت زیادہ دین میں آگے نہ بھی جائے لیکن اللہ ان کو 4 انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہی قیامت کے دن رکھے گا. تو یہ رکھے گا کا مطلب یہ ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ جو درجات ان کو ملیں گے وہ اس کو بھی مل جائیں گے, یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے ہم درجات عند اللہ, لوگوں کے قیامت کے دن مختلف درجات ہوں گے, کسی کا ایک درجہ, دوسرے کا دوسرا درجہ, تو ہر ایک کا اپنے عمل کے حساب سے درجہ ہوگا. اگر اللہ نے سب کو ایک ہی ساتھ رکھنا تھا تو ظاہر ہے جو زیادہ نیک لوگ ہیں وہ کہیں گے اللہ ہم نے محنت کی تو ہمیں اس کا کیا صلہ ملا, تو انہیں تو عام لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ کر دیا. تو اس لیے اللہ یعنی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی نیک لوگ عام مسلمان ہوں گے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل کے حساب سے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ان 4 انعام یافتہ لوگوں کی صحبت نصیب کریں گے. اور یہ صحبت بہت بڑی نعمت ہوگی. یعنی جس نے شریعت پر عمل کیا اس کو پیغمبروں کی بھی زیارت ہوگی قیامت کے دن, ان کی رفاقت ملے گی. رفاقت کا مطلب ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے گا. اب کس کو کتنا موقع ملے گا تو اس میں اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ کس کا کتنا عمل تھا. ہو سکتا ہے کسی کو پورا ہفتہ پیغمبروں کی زیارت کا موقع ملے, ان کی صحبت کا موقع ملے, ہو سکتا ہے شہداء کی زیارت کا پورے مہینے موقع ملے. تو اللہ نے بس اجمالی بات بیان کی ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, یعنی ان کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. اور یہ مضمون احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کی بھی زیارت ہوگی, پیغمبروں کی بھی زیارت ہوگی, اولیاء اللہ کی بھی زیارت ہوگی, شہداء کی بھی زیارت ہوگی. تو اب جس کا جتنا عمل ہوگا, جس کا جیسا مقام ہوگا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کی 4 قسم کے انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت نصیب کریں گے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ,
اللہ فرماتے ہیں کیا ہی بہترین ہیں یہ لوگ از روئے رفاقت کے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں یہ سن کر زیادہ مزہ نہ آیا ہو کہ یہ کیا انعام ہوا, ہم اتنی عبادت کریں, نیکی کریں, اور ہمیں قیامت کے دن شہیدوں کی زیارت کرا دی جائے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیا جائے, پیغمبروں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, تو یہ کیا ہوا. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو اس کی قیامت کے دن قدر ہوگی کہ کیونکہ اس وقت ان کا مقام پتہ چلے گا. آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ جب آپ کو کسی دنیا دار آدمی سے محبت ہوتی ہے, جو مشہور بھی ہو, جس کی عزت بھی ہو, اور آپ کو وہ اپنے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کا ٹائم دے دے, جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں لوگ ان پہ بڑا مرتے ہیں, وزیر اعظم کسی کو بلا لے, بھائی میرے ساتھ تھوڑی دیر آ کے بیٹھ جاؤ, تو ایک غریب آدمی خوشی سے کیسا پاگل ہو جاتا ہے. تو جب دنیا دار کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ عام دنیا داروں سے ملتے ہوئے اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں, تو قیامت کے دن تو انعام یافتہ لوگ یہی ہوں گے. ان کی قدر آئے گی انسان کے دل میں, اور ترسے گا ان کی زیارت کو کہ کتنے اونچے لوگ ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, یہ لوگ رفاقت اور دوستی کے لحاظ سے کیا ہی عمدہ ہوں گے. یعنی انسان خوشی سے پاگل ہو جائے گا یہ سوچ کر کہ مجھے پیغمبر کے ساتھ زیارت, مجھے جناب پیغمبروں کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا جا رہا ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا جا رہا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, ادریس علیہ السلام کے ساتھ, آدم علیہ السلام کے ساتھ, اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صدیقین میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے, ابو بکر کے ساتھ, عمر کے ساتھ, اور اولیاء اللہ کے ساتھ, اور جو بڑے بڑے شہداء گزرے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ دنیا میں شاید اس کی خوشی کا تصور انسان نہیں کر سکتا, لیکن قیامت کے دن یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے اجر ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واجب درجے پر بھی اگر تم عمل کر لو تو اونچے لوگوں میں شامل نہ بھی صحیح, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا تمہیں موقع ضرور ملے گا قیامت کے دن. ذالک الفضل من اللہ, فرمایا یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. یعنی یہ گویا تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی اتنا بڑا تیر مارا ہے کہ تمہیں ان کی صحبت ملے, بلکہ یہ نعمت جو تمہیں ملے گی, انعام یافتہ لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی, یہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک فضل ہوگا. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور اللہ کافی ہے علیم ہونے کے اعتبار سے, جاننے کے اعتبار سے. اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, اور وہ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور تفسیر ہو گئی. اب میں مختصراً اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلا جو علمی نکتہ ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ, کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ باتیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے, زبان سے تو کہتے ہو لیکن اس کے بعد شیطان سے فیصلے کرواتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف ہو جانا چاہیے ہمیں. آج کتنے لوگ ہیں جو ملکی قوانین کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں تو اسلام کے مقابلے میں ملک کا قانون پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں تو اسلام کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم تو کورٹ کا حکم یہ آرڈر یہ, حالانکہ وہ اسلام کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو پہلی بات ہمیں بہت اہم یہ پتہ چلتی ہے کہ جب آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو اسلام کے اگینسٹ کسی اور چیز کو آپ کو فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ہمارے خاندانی قبائل جھگڑوں میں اور ان میں بھی ایسا ہی ہے, کہ حقوق میں بھی ایسا ہی ہے. بہت سارے جھگڑے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم شریعت سے فیصلہ کروانا شروع کر دیں. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, کہ جب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, یعنی اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اسلام سے فیصلہ کرواؤ, تو اے نبی آپ دیکھیں گے منافق اس سے روک رہے ہوتے ہیں. یہ والے منافق آج بھی ہیں. اگر آپ کہہ دیں نا کہ اسلام سے فیصلہ کرواؤ تو آپ کو بہت سے لبرل لوگ نظر آئیں گے, ابے چھوڑو یہ مولویوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. یہاں میں اپنا چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے مجھے کہا کہ میں یورپ جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے پاس. تو شوہر شاید وہاں دوسری شادی کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایک ڈیورس پیپر بنوا لو
اور وہ جعلی ڈیورس پیپر ہوگا، یعنی میری نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تمہیں، تاکہ میں ایک اور شادی کر سکوں، یا کیا مسئلہ تھا مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، بہرحال وہ کوئی ان کی مجبوری تھی ڈیورس پیپر بنانا، لیکن وہ چاہتے تھے فیک پیپر بنے، حقیقت میں اپنی بیوی کو طلاق نہ دوں۔ تو وہ خاتون کے دل میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی ایسے طلاق نامے پر میرے شوہر سائن کریں گے، اور وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میری نیت نہیں ہے، بس میں ویسے ہی کر رہا ہوں صرف پیپر بنانے کے لیے۔ میں نے اس خاتون کو مسئلہ بتایا، میں نے کہا دیکھیں اگر وہ ڈیورس پیپر پہ سائن کر دیں گے، بے شک ان کی نیت نہیں ہے، لیکن اس سے ڈیورس حقیقت میں واقع ہو جائے گی اور آپ کا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس خاتون نے اپنے میاں کو فون کیا کہ جی میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ڈیورس ہو جائے گی۔ تو ان کے میاں کو آ گیا غصہ، اور اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں مولویوں کے پاس گئی کیوں، ان سے پوچھا کیوں؟ تو میں نے اب یہ ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کا اصل مصداق کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ وہ اس سے روک رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ رسول سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ۔ طلاق کے بارے میں اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہے؟ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، حقیقت بھی حقیقت اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ جب لکھ دی تو آپ مذاق میں لکھ کے دیں، زبان سے آپ نے بول دی مذاق میں دیں، جھوٹی موٹی کی دیں، وہ اسلام میں وہ اس میں ریورس گیئر نہیں ہے، وہ ہو جائے گی۔ تو اب اللہ رسول کا فیصلہ، مفتی ظاہر ہے جو اللہ رسول ہی کی بات بتائے گا نا، علماء سے مراد اہل حق علماء ہیں جو شریعت کی بات کرتے ہوں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی میرے میاں کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں مت پڑو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے میاں سے پھر یہ کہیں کہ مولویوں کے چکر میں اگر نہیں پڑھنا ہے تو پھر کسی بھی معاملے میں نہ پڑھیں، ایک طرف ہو جائیں۔ یہ تو علماء کہتے ہیں یہ جو جب نکاح آپ کا ہوا تھا ایجاب و قبول کے ذریعے، یہ تو اسلام نے طریقہ بتایا نکاح کا، ہندوؤں میں ایسے تھوڑی نکاح ہوتا ہے، اور امریکہ میں ایسے تھوڑی نکاح ہوتا ہے، وہاں تو کورٹ کے ذریعے نکاح ہوتا ہے اور ڈاکومنٹس بنتے ہیں، وہ اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اسلام میں تو صرف زبانی ایجاب و قبول سے نکاح ہوتا ہے، اور ان کا نکاح بھی ایسے ہی ہوا، بس ایجاب و قبول۔ تو سارے کام اسلام سے لے رہے ہیں، اور آگے جب ڈیورس کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا ان سے یہ کہیں کہ جب آپ کے اپنے شوہر سے یہ کہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوگا تو پھر آپ وصیت کر کے جائیں کہ نہ مجھے غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں، کیونکہ ہمیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مولویوں نے کہا ہے کہ غسل بھی دو، کفن بھی دو، اسلام یہ کہتا ہے۔ تو یہ تو مولویوں نے ہی کہا ہے نا کہ اسلام کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رگڑا سارا لگا دیا مولویوں پر۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام کے چکر میں اگر نہیں پڑھنا ہے تو پھر ان سے بولو کہ وصیت کرو بھائی مجھے نہ غسل دیا جائے نہ کفن دیا جائے، بلکہ میں نے کہا اس نکاح کے تکلف کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے، پھر تو سچی مچی کا ڈیورس پیپر بنا لیں۔ لبرل لوگ تو کہتے ہیں طلاق کے بعد بھی عورت کو رکھ سکتے ہو، طلاق کے بغیر بھی رکھ سکتے ہو، نکاح کے بغیر بھی رکھ سکتے ہو، نکاح کے بعد بھی رکھ سکتے ہو، وہ تو 10 20 گرل فرینڈ رکھنے کے قائل ہیں۔ تو پھر یہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو سارا اسلام کی وجہ سے آپ نے ٹینشن پالی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے جو میں نے واقعہ سنایا یہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ جہاں اپنے مطلب کا اسلام نظر آتا ہے تو وہاں اسلام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جہاں اسلام آپ کو کوئی ٹینشن دے رہا ہو تو وہاں اسلام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان آیتوں کا اصل مصداق ہے کہ منافقین آپ کو اسلام کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ جب اس بدعملی کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب آتا ہے تو یہ منافقین آ کے کہتے ہیں ہماری نیتیں اچھی تھیں۔ تو یہ آج بھی آپ کو ملتا ہے کہ ہم سے جب کوئی غلط کام ہوتا ہے اور اس پہ ہمیں جب سزا ملنی ہوتی ہے تو بجائے ہم توبہ استغفار کرنے کے اپنی غلطی کی غلط سلط تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سے جب غلطی ہو اس کو اعتراف کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو غلطی کی غلط سلط تعویلات کرنے کے بجائے توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان منافقین سے اعراض کریں اور ان کو نصیحت کریں۔ اعراض کا مطلب آپ ان کو سزا نہ دیں،
اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سیاست بھی اسلام نے سکھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا منافقین کی یہ حرکتیں ہیں لیکن اگنور کریں, سزا نہ دیں ان کو. اور اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ ایک حکمت تو حدیث میں آتا ہے کہ میں اگر ان کو سزائیں دوں گا لوگ کہیں گے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کی جو ہے نا, اسلام ہمیں لچک سکھاتا ہے, سیاست سکھاتا ہے کہ بس ہر وقت لاٹھی لے کے لوگوں کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کی جائے, یہ دیکھا جائے کہ اس سختی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. تو یہ اصول ریاست کے لیے بھی ہے, یہ گھروں کے لیے بھی ہے. بعض لوگ اولاد پہ بیجا سختی کرتے ہیں, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بجائے سیدھا ہونے کے اور ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض بیوی پہ زیادہ سختی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے. 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں جب یہ کام کروں گا اس کے فائدے زیادہ ہیں یا اس کے نقصان زیادہ ہیں. تو فائدے اور نقصان کو پلس مائنس کر کے نتیجہ نکالنا چاہیے. بس لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے, جو سخت طبیعت کا ہے وہ ہر جگہ سختی کر رہا ہوتا ہے, جو نرم طبیعت کا ہے وہ ہر جگہ اگنور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سیاست بھی ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بہت اہم آیت ہے. میں تو کہتا ہوں اس آیت کو سب لوگ زبانی یاد کر لیں. یہ آیت نمبر 65 سورہ نساء کی, کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں اے نبی آپ کو حکم نہ بنائے. اور نبی سے مراد اسلام ہے, جو میں نے تفسیر میں ڈیٹیل سے بتایا تھا. تو تمام معاملات میں آپ کو اسلام سے فیصلہ کروانا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اسلام کا حکم آنے کے بعد سر جھکانا ہے اس کے سامنے. اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں احکام آسان دیے ہیں. اللہ اگر حکم دے دیتے خودکشی کرو, جلا وطن ہو جایا کرو, تو بھی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر تھا. تو اللہ نے ہماری آسانی کی رعایت کی, اتنے مشکل احکام نہیں دیے. تو ان آسان احکام پر بھی اگر ہم عمل کر لیں اور واجب درجے میں بھی عمل کر لیں تو قیامت کے دن ہمیں 4 انعام یافتہ لوگوں کی صحبت ملے گی. اور یہ جو 4 انعام یافتہ لوگوں کی صحبت ملے گی, اس میں بھی ہمیں ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ انعام یافتہ لوگ بس یہ 4 ہی ہیں. ہمارے ہاں انعام یافتہ دولت مند کو سمجھا جاتا ہے, عزت دار آدمی کو سمجھا جاتا ہے, جس کی شہرت زیادہ ہے اس کو سمجھا جاتا ہے, جس کی صحت اچھی ہے اس کو انعام یافتہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ دنیا پرستوں کا معیار ہے. اللہ کی نظر میں پیغمبر اور ان کو فالو کرنے والے صدیقین, اللہ کی خاطر جان دینے والے اور اہل اللہ, یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اور انہی کی صحبت مانگنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. تو اس لیے اپنے معیار کو درست کریں اور یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو درجات ہیں صدیقین, شہداء اور صالحین کے, یہ درجات حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ انجینئروں میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ سائنٹسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ فوجیوں میں بھی ہو سکتے ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی عام مخلوق سے ہٹ کر الگ مخلوق ہے جو جنگلوں میں جا کے رہتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی شعبے میں ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے. تو اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا. تو چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, دیکھنا یہ ہے کہ وہ شریعت کو مکمل طریقے سے فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اسلام نے ایک معیار بتا دیا کہ جس شعبے میں بھی تم ہو, اگر تم اسلام کو بھرپور طریقے سے فالو کر رہے ہو تو تم بھی ان 4 انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ گے. تو ہمیں اپنا جو ہدف بنانا چاہیے وہ انہی کو بنانا چاہیے. یہ جو آج لوگ فنکاروں پہ مر رہے ہیں, اداکاروں پہ مر رہے ہیں, لوگ تمنائیں کرتے ہیں کاش میرا بیٹا ایسا ایکٹر ہوتا, کاش میرا بچہ ایسا گلوکار بن جاتا. تو یہ بالکل قرآن کی نصوص کے اور تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. ہمیشہ تمنا یہ کرنی چاہیے, نبی کا مقام تو اب حاصل ہو نہیں سکتا, وہ تو ناممکن ہے. باقی 3 درجات ایسے ہیں جو حاصل ہو سکتے ہیں. صدیقین کا درجہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, شہداء کا درجہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, اور صالحین کا درجہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو انہی لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر یہ انعام رکھا ہے کہ قیامت کے دن ان کی صحبت ملے گی. اس سے پتہ چلتا ہے ان کی صحبت ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو جب آخرت میں نعمت ہے تو دنیا میں بھی نعمت ہے. اب انبیاء کی صحبت تو مل نہیں سکتی, نبی تو دنیا سے چلے گئے, لیکن اس دور میں صدیقین بھی موجود ہیں, شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی. شہداء کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور شہید ہو سکتے ہیں, ان کا یہ جذبہ ہے. تو یہ لوگ بہرحال اس دور میں موجود ہیں. تو آخرت میں تو اللہ
کا فضل ہوگا, ان کی صحبت ملے گی. دنیا میں ہمیں یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہم ان نیک لوگوں کی صحبت میں جا کے رہیں. تو یہ کیونکہ آخرت میں جب صحبت کی فضیلت ہے تو دنیا میں بھی یہ فضیلت ہے, تو اس لیے علماء کی زیارت کرنا, اہل اللہ اور ولی اللہ کی زیارت کرنا, اور ان لوگوں کی زیارت کرنا جو دین کی خاطر اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں, اپنا تن من دھن انہوں نے قربان کر دیا ہے, ان لوگوں کی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب بھی ہے اور بہت بڑی خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا, یہ جو بزرگ لیس زندگی لوگ گزار رہے ہیں نا, کہ بس کتاب کی طرف آؤ اور بزرگوں کو فالو مت کرو, نہ ان کی جا کے ان کی زیارت کرو, نہ ان کی خدمت میں جا کے بیٹھو, یہ اس دور کی بدعت ہے. پہلے زمانے میں اہل اللہ کی زیارت, اہل اللہ کی صحبت بہت بڑی, یعنی ایک حیثیت رکھتی تھی یہ چیز. ایک بزرگ نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ بتاؤ صحابہ, کوئی تابعین, کوئی بھی تابعی عبادت کر کے کیا صحابی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر نہیں پہنچ سکتا. کیا کوئی تبع تابعی بہت زیادہ عبادت کر کے تابعی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے, تابعی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے, اور تابعی نے صحابی کی صحبت اٹھائی ہے, یہ تبع تابعی کو یہ نعمت نہیں ملی. تو صحبت اتنی زبردست چیز ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے وہ. اور پھر صحابہ میں بھی یہ دیکھا جاتا تھا, یعنی تابعین میں, کہ کس تابعی نے کس صحابی کی صحبت زیادہ اٹھائی ہے, کیونکہ صحابہ کے بھی بہت سارے درجات تھے. محدثین میں یہ جو جب فضائل بیان ہوتے ہیں نا کہ یہ تابعی کا مقام دوسرے سے زیادہ ہے, تو یہ مقام میں یہ بات آتی ہے انہوں نے فلاں صحابی کی صحبت اٹھائی ہے اتنے عرصے, یہ انس بن مالک کے ساتھ رہے ہیں, یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے, انہوں نے عبداللہ بن عباس کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو یہ بڑی ویلیو رکھتی ہے یہ چیز, انہوں نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ وقت گزارا ہے. آج آپ لوگوں میں دیکھیں, بس وہ کہتے ہیں ہم کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں, ہمیں کسی بزرگ کی صحبت کی, کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو یہ بدعتی لوگ ہیں. اسلاف کے ہاں یہ رواج نہیں تھا. اسلاف کے ہاں علماء کی صحبت, اہل اللہ کی صحبت, کہ کس کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے اس نے, اس کی بہت بڑی ویلیو تھی. اس لیے اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں یا ملک سے باہر اگر بزرگان دین رہتے ہیں, اہل اللہ رہتے ہیں, ہمیں اگر کبھی سفر کا موقع ملتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھا کریں اور ان کی زیارت کیا کریں. اس سے بڑی خیر و برکات حاصل ہوتی ہیں, اور قیامت کے دن تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت کے طور پر اللہ یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ انعام یافتہ لوگوں کی تمہیں صحبت اور زیارت ملے گی. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے, دنیا میں بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اہم نقطے کی بات تھی, یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلی, اور اس صحبت کو اللہ نے اپنا بہت بڑا فضل قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نساء کا رکوع نمبر 10 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کروں گا. وما علینا الا البلاغ.